ڈکٹیٹ کرنے کے لیے دونوں کو، یعنی حکومت ایک طرف ہوتی ہے اور عوام ایک طرف، مگر ظاہر بات طاقت میں حکومت زیادہ ہوتی ہے تو عوام کو یا عام لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز قانون کے اندر ایٹ آل لیولز وہ اس کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی فیصلہ دیکھ لیں، دیکھیں لفظ قرآن کے اندر عدل آیا ہے، انصاف کا لفظ نہیں آیا۔ انصاف نصف سے نکلا ہے، اور یہ میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، نصف بولتے ہیں 50% کو، تو ترازو تو 50-50 ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض دفعہ عدل، اللہ نے عدل کا لفظ یوز کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سچویشنز کو ڈیوائن لیول پہ وہ 50-50% بیسس پہ نہیں جج کرتا، ہی ٹیکس انٹو اکاؤنٹ سو مینی تھنگس۔ لاء کے اندر بھی یہ ہے کہ نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف کیا گیا ہے نا، کہ بیسک لاء کا جو کانسیپٹ یہ ہے۔ تو اس وقت جو ٹھیک ہے 18ویں ترمیم بھی ہوئی جس سے ہماری مرکز ختم ہو گیا اس سے، اگر پہلے 71 میں ہو جاتی تو بنگال بھی اس وقت ساتھ ہوتا ہی۔ جو ابھی کچھ دن پہلے اقبال ڈے تھا، یہ اپنا پرویز صاحب آپ لوگ یہاں موجود تھے، میں نے ایک لیکچر تھا PACC میں، اقبال ڈے پہ ہی میں نے دیا تھا۔ میں نے کہا اقبال جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو قوالوں کے حوالے تھا، ہمیں تو یہی پتا تھا کہ قوالی جو ہم سن رہے ہیں یہ ہے علامہ اقبال کی، دیٹس اٹ۔ یا کبھی افغانستان جانا ہوا تو وہ کبھی پوچھتے تھے کہ یار تمہارے، وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں وہاں پر، علامہ اقبال نہیں کہتے۔ بعد میں وہ اسکول میں ہم پڑھتے تھے لب پہ آتی ہے دعا، وہی جو مٹلڈا ایلبرٹ کو اس کی پوئم ہے۔ تو اقبال کے جو پین اسلامک کانسیپٹ، میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ پاکستان کو آپ صرف ابھی 26ویں ترمیم سے اٹھا کے نہیں اسٹڈی کر سکتے، آپ کو پیچھے جانا پڑے گا اور اس کے اندر اس کانسیپٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جس میں قائد اعظم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ناراض ہو کر، he left politics and everything, but then he came into contact with the Allama in London۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی میٹنگز ہیں ان کی پوری ڈیٹیل تو نہیں آتی، مگر جب ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں، اسپیشلی علامہ کی ایک ہی کتاب ہے نا انگریزی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اٹس کوائٹ اے ہیوی ریڈنگ، بٹ اف یو ریڈ اٹ یو جسٹ یو ریئلائز کہ انہوں نے قائد اعظم کو کیا کہا ہوگا۔ انہوں نے قائد اعظم کو یہ سمجھایا ہوگا کہ دیکھیں یہ آپ جو آگے ہیں، یہ جس بیسس پہ پاکستان بنا ہے وہ بیسس جو ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اس پہ تو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزہ نماز حج زکوٰۃ تو ہندوستان میں سب کر رہے ہیں، تو پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک وائڈر پرسپیکٹو میں جو اسلامک ویلیوز ہیں اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ جو ہے اس کے اندر، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی 26ویں ترمیم، وائی ناؤ اینڈ وائی، جیسے اب جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ان سچ اے ہیسٹ، پھر کمیٹی دیکھیں بیسک یہ جتنی بھی دنیا میں اس وقت سسٹم چل رہا ہے، سیپریشن آف مونٹیسکیو کی تھیوری ہے یہ، کانسیپٹ آف دا سیپریشن آف پاورز جو ہے نا، جس میں امریکن سسٹم بھی چلتا ہے، اس کے اندر یہ تینوں جو ہے، جوڈیشری جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی لیجسلیچر میں، اور وہ نہیں کرتے ایگزیکٹو میں، تینوں جو ہے وہ اپنی اپنی راہ پہ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں وہ جو ہماری طرح سے دے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وائی دس امینڈمنٹ ناؤ، اور آپ کمیٹی بنا رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ نے لیجسلیچر کے حوالے کر دیا، ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ججز سینیورٹی اگر نہیں ہے تو بھائی کبھی آپ لے لیتے ہیں سینیورٹی کو، کبھی نہیں لیتے، تو یہ تو آپ نے وہی سسٹم لے آئے جو آرمی میں تھا کہ 3-4 جنرلز کے نام آئیں گے، ان میں سے جو ایک ایگزیکٹو کو پسند ہوگا، تو یہ جوڈیشری میں تو یہ کام نہیں چلتا نا۔ یہ تو 26 امینڈمنٹ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام سے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلے 2 سال میں جو ہو رہا ہے عوام سے تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ فائنلی اباؤٹ یو سیڈ کہ یہ سود کا ذکر کیا ہے، یہ تو پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، دیکھیں لفظ ربا ہے، سود نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، پوری قوم، ہر نوالا ہم جو کھا رہے ہیں، پانی جو پی رہے ہیں، یہ سود پہ ہے، تو سود پہ تو کب سے کہا ہوا ہے انہوں نے، جسٹس تقی عثمانی جب اس میں تھے اس وقت سے چل رہا ہے یہ۔ اظہر خان کا کیس بھی تھا میرا جہاں تک خیال ہے اس پہ، کہ سود پہ تو آپ کس طرح اگلے جب تک 100 سال تک تو سود ختم ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے بچے اس پہ، ہم خود جوان ہوئے ہیں اسی پہ، بوڑھے ہو گئے سود کھا کھا کے جو ہے ربا جو ہے۔ تو آپ اوور آل یو ہیو ٹو گو، میں آئی ایگری ود یو کہ لوگوں کی پولیٹیکل پارٹی سے اپنی وہ ہوتی ہے
لائک کرتے ہیں اینڈ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ڈو. امریکہ ہر جگہ ہوتا ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبجیکٹیولی آپ کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ قوم کو 26ویں ترمیم سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک عدالتوں کا آپ نے ذکر کیا تو بھائی 60,000 کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یعنی آپ اوپن اینڈ شٹ کیسز 15 سال سے چل رہے ہیں, اس کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو آتا ہے وہ اپنا اگلی ڈیٹ دے کے چلا جاتا ہے. آپ سے بہتر اس کو کون جانتا ہوگا. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ججز آپ یہ وکلا کی برادری سے کیوں لیتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے یہ جو وکیل ہیں ان میں سے سپریم کورٹ اور آگے میں سے ججز ہونے ہی نہیں چاہیے. کہ دیکھیں نا, یہ ایک جا رہے ہیں نیچے سے, اور جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو دونوں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف کھینچے رہے ہوتے ہیں. ادھر والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, ادھر والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے, اور دو طرف تو نہیں ہو سکتا نا خدا ہی. تو سوال یہ ہے کہ, اور پھر معاف کیجیے گا وکیلوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر جھوٹ بولتے ہیں عدالت میں, تو اب ان کو آپ جج بنا رہے ہیں آگے, اور جج کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا پوزیشن ہوتی ہے, کس طرح سے چوز ہوتا ہے یہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل, یا تو آپ نے امینڈمنٹ کرنی تھی کہ جی ججز جو ہیں بالکل سیپریٹ کیڈر سے آئیں گے, اس سائڈ سے آئیں گے ہی نہیں وکلا والی سائڈ سے, تاکہ ان کی ایک الگ ٹریننگ ہوگی اور اگلے بالکل کسی بھی ایفیلیشن اور پریجڈس سے وہ اپنے ڈیسیجن لیں گے. باقی کہنے کو جو کئی پوائنٹ ہے یہ, مگر بہرحال میرا تو کہنا یہ ہے کہ عوام کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی 18 سے لے کے اب تک. تھینک یو. تو جب آپ آخر میں صرف یہی کہوں گا, جب آپ یہ امینڈمنٹس آنے والی حکومت ختم کرے تو سب سے پہلے 18ویں ترمیم کو ختم کرے.